بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ارے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا کر، جب مہمان آئے ہوئے ہوں خود کو کمرے میں بند رکھا کر، پر تیرے تو کان پر جو نہیں رینگتی۔ اب دیکھنا کیسے میں تجھے سبق سکھاتی ہوں۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو کہنے کو تو میری ماں تھی، پر آج تک مجھے اسے ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے اسے خود پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، پر میں کیا کرتی؟ کوئی بھی میرا مسیحا نہیں تھا جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ آج بھی مجھ سے وہی خطا ہو گئی تھی۔ جب میں کہنے لگی کہ اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں جان بوجھ کر باہر نہیں نکلی تھی، وہ تو ردا نہیں مجھے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب اماں نے تو مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی کہ میری بچی پر الزام لگاؤ گی، خود کے غلط کرتوت ہیں پر میری بچی کو ہی ہمیشہ آگے کرتی ہو۔ میرے گال اماں کے تھپڑوں سے لال ہو گئے تھے، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تو بالکل بھی نہیں ہوا تھا، پر آج نہ جانے کیوں ارمان کافی زیادہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے کہ ردا نے ہی مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ آج کا دن ردا کے لیے کافی خاص تھا۔ آج اس کے سسرال والوں نے جو آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی اس کے سسرال والے آتے تھے اماں مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اور یہی کہتی تھی کہ اگر تو باہر نکلے گی تو سمجھو کہ میری بیٹی کے نصیب پھوٹ گئے۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، اسی لیے خود کو کمرے میں بند رکھا کر۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں یہ سب کیوں کہتی ہیں، کیونکہ میں اپنی اماں پر جو گئی تھی میں بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، پر مجھے اپنی اس خوبصورتی سے شدید نفرت ہوتی تھی، کیونکہ شاید اسی وجہ سے ہی ابا مجھ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ پر آج ردا نے میرے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ آپی باہر نکلیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری بہن مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، میں کیسے نہ باہر نکلتی؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے دروازہ کھول دیا اور باہر آ گئی۔ دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں مانتی تھی کہ وہ سانولی رنگت کی تھی، پر تھی بہت خوبصورت۔ میں نے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کہنے لگی آپی جتنا مرضی میک اپ کر لوں پر آپ جتنی پیاری نہیں لگ سکتی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں دوپٹہ سیٹ کر دیں۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اس کے کمرے میں اس کی ہونے والی ساس بھی بیٹھی ہوں گی۔ اگلے ہی پل جیسے ہی کمرے میں گئی تو اس کی ساس تو مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ اماں نے تو مجھے ایسی گھوری نوازی تھی کہ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ آج میری خیر نہیں۔ ساس کہنے لگی کہ ارے رشیدہ بیگم، اپنی بڑی بیٹی کو تو تم نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ آج میں جان ہی گئی کہ تم نے اسے کیوں چھپایا ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت بیٹی ہے، پر تم نے کیا پہلے اس کا رشتہ نہیں کرنا تھا؟ اماں نے جیسے ہی اس عورت کی یہ باتیں سنی تو مسکرا کر کہنے لگی کہ میں کیا کروں، یہی نہیں مانتی، ہر بار کہتی ہے کہ پہلے ردا کی شادی ہوگی پھر ہی میں شادی کروں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر تو میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اماں ہر ایک کو یہی کہتی تھی کہ مجھے شادی کا شوق نہیں ہے۔ اس بار بھی اماں نے مجھے آگے کیا تھا، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، پر میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ ہی وقت بعد اماں میرے پاس آئیں گی اور پھر وہی روزمرہ کی طرح مجھے باتیں سنائیں گی اور میری اماں کو جلی کٹی سنائیں گی، اور میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں نہ کرتی میں کہاں ہی جاتی؟ اس طرح کچھ دیر بعد ہی اماں آئیں اور پھر اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی آنے تو تیرے ابا کو بتاؤں گی کہ تو جان بوجھ کر باہر نکلی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ابا کی مار تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آیا تھا جب ابا نے مجھے پہلی دفعہ مارا تھا، تو میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بھلا کوئی باپ بھی اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ لیکن میرے ابا ہمیشہ سے مجھے مارتے پیٹتے آئے تھے، نہ جانے انہیں مجھ پر اتنا غصہ کیوں آتا تھا۔ کبھی کبھار تو میں اپنی سگی ماں کو ہی اس سب کا قصوروار سمجھتی تھی اور بس ان سے دل ہی دل میں نفرت کرتی رہتی تھی، جبکہ میں نے تو نہ جانے کب آخری دفعہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ذہن میں ابھی بھی لاجواب سوال تھے کہ نہ جانے ماں مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ آج بھی جب اماں ابا کی شادی کی تصویریں دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ شادی والی تصویروں میں اماں سے زیادہ ابا خوش تھے۔ وہ تصویریں اس بات کی گواہی تھی کہ ابا اماں سے محبت کرتے تھے، پر پھر نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ دونوں الگ ہو گئے
اور آج ابا مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ تصویریں میں ابا سے چھپا کر اپنے ساتھ رکھتی تھی، ورنہ تو اماں سے جڑی ہر چیز ابا نے جلا کر رکھ ڈالی تھی۔ میرا نام مومنہ ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب میں 7 سال کی تھی اور اس رات اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جب اماں میرے کمرے میں روتے ہوئے آئیں۔ اماں نے مجھے چوما اور پھر کہنے لگیں کہ الوداع میری بیٹی، آج کے بعد میں تمہیں بالکل بھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے اپنے ساتھ ایک تھیلا لیا اور یوں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ پر میں ماں کو پکار کے روتی رہی۔ جب ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مومنہ بیٹی، آج سے یہی تمہاری نئی ماں ہے، میں نے جیسے ہی ساتھ دیکھا تو وہاں میری سوتیلی اماں کھڑی تھی، جو کہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کافی کم عمر تھی لیکن خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ پر میں چونک کر ابا سے پوچھنے لگی کہ ابا، میری ماما کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ پہلے تو چند دن کافی مشکل کے تھے، پر ابا نے مجھے سنبھال لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی میری سوتیلی ماں کی اولاد ہوئی تو سوتیلی اماں نے مجھ پر ظلم و ستم برسانے شروع کر دیے تھے۔ وہ روز مجھے کام پر لگائے رکھتی تھیں، کام والی کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کافی ذہین تھی، ہمیشہ ردا سے اچھے نمبر لیتی تھی، پر یہی سوچ کر اماں نے مجھے اسکول سے بھی نکال دیا تھا کہ ردا پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے پھر بھی منہ نہ کھولا، بس اپنی اماں کو ہی یاد کرتی رہتی تھی کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ پہلی دفعہ مجھے ابا نے تب مارا تھا جب غلطی سے اپنی سوتیلی ماں کے جہیز کی پلیٹ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی۔ سوتیلی ماں ایسے رونے لگی تھی جیسے کوئی سونے کی چیز تھی، پر مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، بچوں سے نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ یوں اس نے میرے سامنے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے تو سکون کا سانس لیا تھا، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میرے پیچھے سے وہ میرے ابا کو بھڑکا دیں گی۔ میں جیسے ہی اگلے روز نیند سے اٹھی تو ابا نے سب سے پہلے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ مجھے اتنا مارا تھا کہ میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ہوش میں بھی خود ہی آئی تھی، جیسے ہی دیکھا اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ اس وقت سے میں جان گئی تھی کہ یقیناً ابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب تو ابا مجھ پر بھی ظاہر کر چکے تھے کہ تیری اماں اچھی عورت نہیں تھی تو بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہے، اسی لیے آج سے تیرا اسکول جانا بند ہو گیا۔ جیسے ہی میری سوتیلی اماں نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، پر میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اب میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے میری اماں نے ایسا کیا کیا۔ میری اماں تو کافی دیندار تھیں، مجھے نماز سکھاتی رہتی تھی، مجھے دینی تعلیم بھی وہی دیتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو پردے کے بغیر باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی جاتی تھی تو پردے میں ہی جاتی تھی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میں ان کی طرح بنوں گی، اور ابا کو میں جب بھی یہ کہتی تھی کہ ابا میں اماں کی طرح پردہ کروں گی تو ابا تو غصے میں آ جاتے تھے۔ پہلے شوہر کو دیکھا تھا جو اپنی بیوی کو اس وجہ سے مارتا تھا کہ وہ پردہ کر کے باہر جاتی ہے۔ اس رات میری ماں پر کافی تشدد ہوا تھا۔ میں نے اپنے ابا کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس وقت میں تقریباً 5 سال کی تھی، پر آج بھی وہ منظر مجھے ایسے یاد ہے جیسے وہ کچھ دن پہلے کی بات ہو۔ اب جب سوتیلی اماں مجھے ڈانٹتی تھی تو ضرور یہ بات نکالتی تھی کہ تمہاری اماں تو ناچنے والی تھی، تو بھی اس کی طرح ہی بنے گی، اسی لیے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری تربیت پر الزام لگائے کہ میں نے تیری تربیت نہیں ٹھیک کی۔ اسی وجہ سے اب میرا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ روز بعد ابا کے دوست گھر آئے تھے۔ اماں حسب معمول اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھیں۔ میں نے ہی سارا کچن سنبھالا۔ جیسے ہی ابا کے دوستوں کو میں نے پانی پیش کیا تو وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئے، پر میرے جانے کے بعد نہ جانے انہوں نے ابا کو کیا کہا تھا کہ ابا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی ابا پھر سے مجھے گالیاں دینے لگے تھے اور یہی کہنے لگے تھے کہ خبردار جو تو نے گھر سے باہر بھی قدم نکالے، جس دن تو گھر سے باہر نکلی وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ابا کی باتیں سن کر تو میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے کہ آخر ابا کو مجھ پر شک کیوں ہوتا ہے۔ میں تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اگر نکل بھی جاؤں تو ہمیشہ پردے میں رہتی ہوں۔ پر جیسے ہی ابا اپنے کمرے میں گئے تو میرے کانوں میں ابا اور اماں کی باتیں پڑی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ ابا نے مجھے اتنا غصہ کیوں کیا ہے، کیونکہ ابا کے دوستوں نے میری تعریف کی تھی کہ تمہاری بیٹی تو بالکل اپنی اماں پر گئی ہے، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو اپنی اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔
میں یہ جان گئی تھی کہ ابا اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، پر میں نے بھی ٹھان دیا تھا کہ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ جب ایک روز اچانک ہی تیز بارش ہونے لگی، مجھے یاد آیا کہ میں نے تو چھت پر کپڑے ڈالے تھے۔ یہی سوچ کر میں چھت کی طرف بھاگی۔ ابھی سارے کپڑے اتار کر میں جیسے ہی نیچے آئی تو ستیلی اماں کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ ابا کو بھڑکا رہی تھی کہ دیکھا مومنہ کب سے چھت پر گئی ہے، نہ جانے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے چھت پر جیسے ہی گئی تو کسی سے ہنس ہنس کر کہہ کے لگا رہی تھی، اور تو اور مجھے تو کسی لڑکے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ مومنہ کی چال چلن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، جلدی سے ہی اس کا کسی سے رشتہ پکا کرو تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ سارے کپڑے میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ جب ابا کہنے لگے کہ ہاں اس کا انتظام تو میں کرتا ہوں، میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے کہ اپنی بیٹی کو میں جلدی سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، کوئی مناسب سا رشتہ ہے تو بتا دو جو اتنا جہیز بھی نہ مانگے اور بس 3-4 دن بعد ہی میری بیٹی کو لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ کہاں ابا ردا کی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے ہزاروں رشتے تلاش کیے تھے، پر ابا میرے لیے یہ سوچ رکھتے تھے۔ میں اس دن سے ان سے بدگمان ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے اس گھر میں وحشت ہونے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا میرے رشتے میں چھان بین بالکل بھی نہیں کریں گے اور مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ بھیج دیں گے، اور میں ایسا بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں آئے روز ہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو ابا مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ اماں کو ناچنے والی کیوں کہتے ہیں جبکہ اماں تو پردے کی اتنی پابند تھیں۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ سہنا پڑے گا، کیونکہ اس روز جیسے ہی میں نے سنا میری ستیلی ماں اپنی بیٹی کو یہ بتا رہی تھی کہ تیری بہن جس کو تو اپنی بلائیں لیتی ہے یہ ایک ناجائز اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اب اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی، پر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں دن رات یہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ کبھی تو ایک ایسا دن بھی آئے جو مجھے آزادی نصیب ہو اور میں کھلی ہوا میں سانس لے سکوں۔ مجھے تو اب اس گھر میں رہ کر دم گھٹتا تھا، پر شاید میری بربادی کے ابھی اور دن آنے تھے۔ جب اس روز میری بہن آ کر کہنے لگی کہ آپی غضب ہو گیا، میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے، اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں میری اماں آپ سے نفرت کرتی ہیں اور آپ کے بارے میں فضول باتیں کہتی ہیں، پر میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو سکے، تو گھر سے بھاگ جائیں۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ ردا ہوش میں تو ہو، میں یہ قدم بالکل بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں مانتی ہوں اماں ابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر اس طرح کیا تو ان کی اور بدنامی ہو جائے گی اور وہ مجھ سے اور بھی نفرت کریں گے۔ ردا کہنے لگی کہ آپی جب آپ میری بات سنو گی نا تو آپ خود کہو گی کہ اس گھر سے نکل ہی جاؤں۔ میں نے سے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ جب کہنے لگی کہ محلے کے ذوالفقار سے ابا نے آپ کی بات پکی کر دی ہے۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا کہ ابا نے اس انسان سے میری بات پکی کی ہے جو آئے روز نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ پر میں یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب ردا مجھے حوصلہ دینے لگی، کہنے لگی کہ میں کہتی ہوں آپ اس گھر سے بھاگ جائیں ورنہ ذوالفقار سے آپ کی شادی ہو کر رہے گی۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہ کہا، اسے باہر بھیج دیا کہ اگر اماں نے تمہیں میرے پاس دیکھ لیا تو وہ پھر سے مجھے مارنے پیٹنے لگیں گی۔ وہ جیسے ہی باہر گئی تو میں بے بسی کے عالم میں سجدے میں گر گئی تھی، اللہ سے یہی مدد مانگ رہی تھی کہ اے اللہ کوئی تو ہو جو میری مدد کرے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جس نے میری زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سچ میں میری مدد کرے گا، پر اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی پر مجھے نیند تک نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کیوں میں جاگ رہی تھی۔ پہلے تو میں سکون کی نیند سوتی تھی، ایک نیند ہی تو تھی، اسے لے کر مجھے سکون آ جاتا تھا۔ جیسے ہی پانی پینے کے لیے میں کچن میں گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے پچھلی طرف کوئی ہلچل ہوئی ہو، لیکن رات کے پہر کون ہو سکتا تھا؟ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں گئی جب اچانک ہی برقعے میں مجھے کوئی چلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا تھا کہ نہ جانے یہاں کون ہو سکتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ کون ہے،
لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہ بھاگ چکا تھا۔ پر میں نے فٹافٹ باہر کی جانب دوڑ لگا لی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ خاتون تھی جو کہ باہر جانا چاہتی تھی، پر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے اس ارادے کو ناکام بنا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور اس رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پر وہ کہنے لگی کہ چھوڑو، مجھے باہر جانے دو۔ اگلے ہی پل میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا نقاب اتار دیا۔ وہ کوئی مجھ سے 8 سال بڑی عورت تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے یہاں گل رخ نے بھیجا ہے۔ اپنی ماں کا نام سن کر میرے چہرے پر ایک نیا رنگ آیا تھا۔ میں بے چینی سے اسے کہنے لگی کہ اماں کیسی ہیں؟ اماں ٹھیک تو ہے نا؟ اماں کہاں ہیں؟ جب وہ کہنے لگی کہ کیا تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک پل کو اپنا سر ہلا دیا کہ ہاں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس جیل سے فرار ہونا چاہتی ہوں جدھر میرا سانس اکھڑتا ہے۔ جب وہ بولی کہ پھر چلو میرے ساتھ آؤ، لیکن اگلے ہی پل نہ جانے مجھے کیا ہوا جب میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں نفی میں اپنا سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ عورت کہنے لگی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری ستیلی ماں تمہاری شادی ذوالفقار سے کر دے گی، لیکن تمہیں روز غربت کی چکی میں پستی رہنا۔ پر میں کیا کرتی؟ میں مجبور تھی، میں اس طرح اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی میں فوراً اندر آ گئی تھی۔ میرا دل تو ابھی بھی کانپ رہا تھا کہ نہ جانے کچھ دیر پہلے کیا ہوا ہے۔ اب تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح جیسے ہی ہوئی تو میں بہت ہی بے چین تھی۔ ریدا مجھے کہنے لگی کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پر میں اسے بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ دن جیسے جیسے بڑھ رہے تھے، میری بربادی کے دن ویسے ویسے قریب آ رہے تھے، اور پھر اگلے روز ذوالفقار سے میری شادی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس روز ستیلی ماں کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ عورت دیکھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ عورت تو وہی تھی جو اس رات مجھ سے ملنے آئی تھی۔ عورت اب مجھے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی، پر وہ کیا چاہتی تھی؟ جب اگلے پل ستیلی ماں کہنے لگی کہ دیکھو، یہ بیوٹیشین ہے، یہ تجھے تیار کرے گی، اور خبردار جو تو نے کوئی چال چلی اور کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی، تیرے ابا تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں خاموش رہی۔ یوں وہ عورت میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، آج آخری موقع ہے۔ اگر آج تم نے دماغ سے نہ سوچا تو تمہاری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تمہاری ماں گل رخ میری بہت پکی سہیلی ہے۔ میں اسے آئے روز تیرے لیے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں اور تیرے لیے آنسو بہاتے دیکھتی ہوں تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ تو اپنی ماں کو دیکھے گی نا تو بھی یہی خواہش کرے گی کہ ساری زندگی تو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو میری ستیلی ماں میرے ابا سے میری ماں کے بارے میں کہتی تھی۔ تبھی میں نے اگلے ہی پل اس عورت سے کہا کہ کیسی ماں جس نے مجھے چھوڑ دیا، جو کہ ایک ناچنے والی تھی اور بد کردار تھی۔ میری باتیں سن کر وہ کہنے لگی کہ یہ سچائی تو تجھے جا کر ہی پتہ چلے گی، لیکن اگر تو یہاں پر رہے گی تو تیری شادی ذوالفقار سے ہو جائے گی اور پھر تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر تو تم بھی ناچنے والی اور بد کردار ہی کہلاؤ گی، کیونکہ ذوالفقار تو تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ تجھ سے ضرور فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اس سے اتنی خوبصورت بیوی جو ملے گی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب تو مجھے سچ میں ہول اٹھنے لگا تھا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے ہار مان لی تھی۔ اس عورت سے کہنے لگی کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں گی۔ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب اچانک ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ کسی کو اندر لائی تھی۔ جیسے وہ اندر لائی تھی وہ اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں ریتا سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریتا کہنے لگی کہ آپ کی خاطر میں کچھ بھی کر دوں گی۔ میری اماں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسی لیے آپ کی جگہ میں نیچے جاؤں گی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تمہاری زندگی اپنی وجہ سے برباد نہیں کر سکتی۔ جس پر ریتا کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، جب ابا مجھے دیکھیں گے تو وہ میرا اس نشئی سے نکاح بالکل بھی نہیں کروائیں گے۔ ریتا زبردستی میری جگہ تیار ہونے لگی۔ اس نے میری جگہ گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا، جبکہ اس عورت نے مجھے اپنا برقع دے دیا تھا، اور یوں میں برقع پہن کر گھر سے باہر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت بھی باہر آ گئی تھی، اور یوں عورت مجھے بھگا کر کہیں لے جانے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کتنے عرصے بعد میں اپنی ماں کا دیدار کرنے والی تھی۔
میں اسے وہ سب کچھ پوچھنے والی تھی جو میں اس کے خلاف سنتی تھی۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا پرانا سا گھر آیا تھا۔ عورت مجھے کہنے لگی کہ جا، یہی تیری ماں کا گھر ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو اس کے پاس کافی لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو مجھے مسجد لگ رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اندر جا کر دیکھ لو، تیری ماں اندر ہی ہے۔ مجھے اجازت دو، یوں میں اندر چلی گئی تھی۔ میں کافی گھبرائی ہوئی تھی جب اچانک سے کسی نے مجھے پکارا تھا۔ جیسے ہی دیکھا تو وہ میری ماں تھی۔ میں اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت پیار دیا۔ ابھی تک مجھے میری ماں نے کوئی راز نہیں بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں نے مجھے لال رنگ کا جوڑا دیا تھا، پر میں ششدر رہ گئی تھی۔ اماں سے کہنے لگی میں کیسے کر سکتی ہوں، ابھی تو مجھے آئے ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے۔ اماں کہنے لگی کہ میں جلد سے جلد تیرا نکاح کروانا چاہتی ہوں، ورنہ تیرے ابا تیری زندگی برباد کر دیں گے۔ وہ تجھے یہاں تلاش کرنے ضرور آئیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی کہ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، بس جلدی سے میری بات مان لے۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا تھا۔ کچھ دیر بعد نہ جانے میرا کس سے نکاح ہوا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی، پر اس کے فوراً بعد ہی میرے ابا میری اماں کو گالیاں دیتے دیتے اندر آ گئے تھے۔ ہر کوئی میرے ابا پر چلانے لگا تھا، کتنی پاکیزہ جگہ پر تم ایسی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اور میرے ابا کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرے ابا کہنے لگے کہ چلو مومنہ میرے ساتھ چلو، اس عورت کے ساتھ تم کبھی بھی نہیں رکو گی، اس کے ساتھ رہ کر تم اس کی طرح ناپاک اور بد کردار بن جاؤ گی۔ پر اگلے ہی پل کسی روبدار آواز نے ابا کو چپ کروا دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ کافی وجیہہ شخصیت کا حامل شخص تھا۔ اونچا لمبا سا اس کا قد تھا، شکل سے بھی وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ ابا نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کے پاس آنے لگے تھے، کہنے لگے کہ تو کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ جب اگلے ہی پل اس نے ایسی بات کہی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابا نے اماں کو دیکھا اور نفرت سے بولے کہ تجھ پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں، تو نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، تو کبھی خوش نہیں رہے گی۔ ابا یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ ہر کوئی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ شخص اور میری اماں ہی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی، اماں سے کہنے لگی کہ اماں ابا ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ ابا نے آئے روز مجھے یہی تانے دیے ہیں کہ تو بد کردار ہے۔ آخر ایسا کیا راز ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اماں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں بد کردار ہی تھی۔ یہ سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ وہ شخص واپس چلا گیا تھا، جبکہ میں تو اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ خود بخود فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ سب کا یہی مطلب ہوا نا کہ میری ماں سچ میں ایک ناچنے والی تھی اور بد کردار تھی، اور میں ناجائز اولاد تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اماں میرے پاس آئی۔ اب اماں مجھے اپنی داستان سنانے لگی کہ تیرے نانا نانی کافی غریب تھے۔ جب بھی میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی تھی تو میری بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ آئے، جس وجہ سے میں آہستہ آہستہ اپنے راستے سے بھٹکنے لگی تھی، اور یوں میں ایک طوائف بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ کافی غلط ہے، پر میں نے کبھی بھی حد پار نہیں کی تھی۔ تیرے نانا نانی کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کس راستے پر آ گئی ہے۔ جب ایک روز ایک مرد مجھ سے ملنے آیا تھا، جب میرے نزدیک آنے لگا تو اس کی نیت جان کر میں نے اسے غصے سے پیچھے کر دیا تھا کہ نہیں، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں طوائف ہوں، پر میں نے کبھی بھی یہ ناجائز کام نہیں کیے، اور کسی مرد کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ میرے وجود کا فائدہ اٹھائے۔ پر وہ مجھ سے اب روز ہی ملنے آتا تھا۔ وہ مجھ سے منتیں کرتا تھا کہ میں تجھے نام دوں گا۔ جب ایک روز میرے کوٹھے کی مالکن مجھ سے کہنے لگی، جب وہ اتنا تجھے چاہتا ہے تو کیوں نہیں عزت کی زندگی گزارنے کا سوچتی؟ تو ایسا کر کے اس سے شادی کر لے۔ میں نے جیسے ہی مالکن کی باتیں سنی تو گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ کافی امیر بھی تھا، پر میری سہیلی مجھ سے یہی کہتی تھی کہ دیکھو تو صحیح نہیں کر رہی، میں تو کہتی ہوں یہ طوائف والا کام چھوڑ دے اور میری طرح ایک ہوٹل میں کام کیا کر۔ میری وہ سہیلی کسی ہوٹل میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی، پر مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا، کیونکہ کہنے کو تو وہ بھی مردوں کے بیچ ہی کام کرتی تھی اور میں بھی تو یہی کام کرتی تھی۔ بس میرا کام یہ تھا کہ میں ناچتی تھی، جبکہ وہ ان کے آگے کھانا رکھتی تھی اور ان کی گالیاں سنتی تھی۔
کیونکہ کبھی کبھار بگڑے ہوئے نوابزادے سے لیٹ کھانا دینے پر گالیاں بھی دیتے تھے، پر مجھے کبھی بھی گالیاں نہیں ملتی تھیں۔ میں نے تو جب بھی سنی تھی تو اپنی تعریفیں ہی سنی تھی۔ مجھے یہی فرق صحیح لگتا تھا، تبھی میں نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی تھی۔ پر اب میں تنگ آ گئی تھی جب وہ مرد ایک روز مجھے زبردستی اسی کوٹھے سے باہر نکال لایا۔ کہنے لگا کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں ساری زندگی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اور تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میں نے اس سے فوراً کہا کہ مجھے دولت نہیں، مجھے عزت چاہیے، مجھے وہ نام چاہیے اور وہ مقام چاہیے جس سے سب میری عزت کریں۔ کہنے لگا کہ یہ بھی میں تمہیں دے دوں گا، ایک دفعہ میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو۔ میں نے اپنے اماں ابا سے بات کی، اس طرح میرا نکاح تمہارے ابا سے ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی اماں کی یہ باتیں سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میرے ابا اماں سے اتنی محبت کرتے تھے، پر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا کہ ان کے بیچ نفرت کی دیوار قائم ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا جب اماں پھر سے کہنے لگی کہ تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ پھر ابا ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رہی تھی، تیرے ابا تو مجھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر کوئی مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتا تھا، اور اماں تو یہی کہتی تھی کہ تیرے پیار کو نظر نہ لگ جائے، تجھے تو اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے، ورنہ کوئی کسی طوائف کو کیوں اپنائے گا۔ میں نے اب اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے سے ہی پردے کی بہت پابند تھی اور باقاعدگی سے کرتی تھی، لیکن ہر کوئی مجھے یہی کہتا تھا کہ تو کتنی منافق ہے، کہنے کو تو ایک طوائف ہے اور سب کے سامنے ناچتی ہے، پر جب بھی باہر نکلتی ہے پردہ کر کے نکلتی ہے۔ میں سب کا یہی کہہ کر منہ بند کرتی تھی کہ پردہ میں اپنے خدا کے لیے کرتی ہوں، اور مجھے مجبوری یہاں تک لے آئی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے پیٹ پالنے کے لیے۔ پیٹ پالنے کے لیے عورتوں کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس وجہ سے مجھے طوائف کا نام اپنے ماتھے پر لکھ کر ہی اس معاشرے میں جینا پڑا تھا۔ میرے شوہر بہت ہی خوش ہوتے تھے جب ایک روز میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی تھی، پر وہ میرے گھر اور وہ شاندار فرنیچر دیکھ کر اش اش کر اٹھی کہ واہ گل رخ، قسمت ہو تو تیرے جیسی، کاش میں نے اس روز تیری بات مان لی ہوتی اور تیرے ساتھ کوٹھے پر چلی گئی ہوتی، تو آج کوئی نوابزادہ اور کوئی امیر انسان میری بھی محبت میں دیوانہ ہو جاتا، اور پھر میں بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتی۔ اس کی بات سن کر میں نے جھٹ سے کہا کہ ہر کسی کے قسمت میں میرے شوہر جیسے مرد نہیں لکھے ہوتے۔ نہ جانے میں نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہوگا جو وہ میرے شوہر ہیں، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میری سہیلی پہلی دفعہ وہاں آئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً میرے گھر آ جاتی تھی۔ میں بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتی تھی۔ اس وقت تم میرے پیٹ میں تھی۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک روز کہنے لگی کہ مجھے نیا کام ملا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، تبھی میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ واپس جیسے ہی اپنے گھر آئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ تیرے ابا بہت غصے میں تھے۔ کہنے لگے کہ تو کہاں گئی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ اپنی سہیلی کو کام دلوانے گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ آج کے بعد کہیں باہر مت جانا۔ مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے شوہر کی یہ باتیں سنی تو چونک گئی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھ پر اتنا غصہ کیا تھا۔ اپنی سہیلی کو منع کیا، پر وہ زبردستی روز ہی مجھے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ مجھے جذباتی کرنے لگی کہ دیکھو اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں بھی تو چاہتی ہوں کہ میرے دن بھی پھر جائیں۔ تم میری مدد نہیں کرو گی تو پھر مجھے وہ کام نہیں ملے گا۔ یوں میں اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، پر میرے شوہر مجھ سے دور ہونے لگے تھے۔ نہ جانے وہ کیوں مجھ سے دور تھے؟ یہ تمہاری پیدائش کے دن قریب آ گئے تھے، مجھ سے اب اور کام نہیں ہوتا تھا۔ تبھی میری سہیلی کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے شوہر تو صبح ہی چلے جاتے تھے، میری سہیلی بھی واپس چلی جاتی تھی، پر جیسے جیسے میری ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بیٹا ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تبھی میں نے اپنی سہیلی کو کہا کہ وہ رات بھی یہیں رک جایا کرے، پر میں کہاں جانتی تھی کہ میں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر اور میری سہیلی میں نزدیکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس طرح میرے شوہر مجھ سے دور ہوتے گئے تھے۔ نہ جانے میری سہیلی نے اسے میرے خلاف کیا باتیں کہہ کر ورغلا دیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، پر جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی
تو میرے شوہر اتنے خوش نہیں تھے۔ جب ایک روز غصے میں میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ تم نے ناجائز اولاد پیدا کر کے کوئی انوکھا کام نہیں کر دیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس مرد نے اور اس کے شوہر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ مرد تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب جو شوہر میرے سامنے تھا وہ تو میری کردار کشی کرنے لگا تھا۔ میری سہیلی ابھی میرے گھر آ جاتی تھی، جبکہ ایک روز تنگ آ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میرے شوہر مجھ پر برس پڑے کہ اس سہیلی کو تم اب انکار کر رہی ہو جس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ یہ میرے شوہر مجھے دکھانے کے لیے میری سہیلی کو خود گھر بلا لیتے تھے۔ انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ کر مجھے جلن ہونے لگی تھی۔ میری یہ جلن وجہ تھی کیونکہ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا شوہر کسی عورت سے ایسے کھل کھل کر باتیں کرے۔ اب تو میں اپنی سہیلی کو بھی سنا دیا کرتی تھی۔ جب ایک روز میرے شوہر کہنے لگے کہ خبردار جو تم نے اپنی سہیلی کو کچھ بھی کہا، میں جانتا ہوں کہ تم پردہ کر کے اپنی سہیلی کے ساتھ کہاں جاتی تھیں اور کیا کیا کرتی تھیں۔ تمہاری سہیلی نے مجھے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سہیلی یہ کام کرے گی۔ یوں میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اس طرح اس نے میری سہیلی سے ہی نکاح کر لیا تھا۔ وہ عورت تمہاری ستیلی ماں بن کر تم پر ظلم ڈھانے لگی تھی، جبکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی واپس اس جگہ نہیں جاؤں گی جو میرا کوٹھا تھا۔ تبھی ایک روز مجھے ایک نیک انسان ملا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ وہ مسجد کا امام تھا۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اب مسجد کے اوپر بنے اس چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس امام کی پہلی بیوی کب کی مر چکی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس امام نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں اس کی کافی احسان مند تھی، پر آئے روز نئی اپنی چھوٹی نند کو بھیج کر تمہاری خبر معلوم کرتی رہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی سنا کہ تمہاری شادی تمہارے ابا اس بدماش سے کروا رہے ہیں جو کہ آوارہ ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی میں اپنی چھوٹی نند کو تمہارے پاس بھیجا کرتی تھی۔ وہ تم پر خوب نظر رکھتی تھی۔ اس روز میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ میری نند نے میری بہت مدد کی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جیسے ہی تمہارے ابا کو پتہ چلے گا تم میرے پاس آ گئی ہو تو وہ یہاں ضرور آئے گا، کیونکہ ابھی بھی تمہاری ستیلی اماں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے شوہر کو یہی بتایا تھا کہ گل رخ نے کسی مسجد کے امام کو پھنسایا تھا۔ وہ اسی سے نکاح کر کے اب مسجد کے اوپر بنے گھر میں ہی رہتی ہے۔ تبھی تمہارے ابا تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارا نکاح امام صاحب کے بیٹے سے کر دوں جو ان کی پہلی بیوی سے ہے۔ میں نے یہ سب سنا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ جو شخص میرا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ دراصل اس مسجد کے امام کے بیٹے تھے۔ میں نے اپنی اماں کی باتیں سنی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میری اماں نے اتنی درد بھری زندگی گزاری تھی، اور مجھے اپنے ابا کی بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میرے ابا تو میری اماں سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں اتنا چاہتے تھے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے اور ان کی سنگت کو پانے کے لیے تڑپتے تھے، پر میری اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن ابا پر بھروسہ کر کے اور ابا کو ایک موقع دینے کے لیے میری اماں راضی بھی ہو گئی تھیں، اور انہوں نے وہ کام بھی بالکل ختم کر لیا تھا۔ پر میرے ابا نے کسی باہر کی عورت پر میری اماں سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور میری اماں کو بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنا شک کیا تھا کہ یہ سب بھلا بیٹھے تھے کہ اس عورت نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے ابا سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی اور اب زندگی بھر ان کے ساتھ رہوں گی۔ یوں اب اسی گھر میں رہتی تھی۔ میری اماں کو جو لوگ پہلے طوائف کے نام سے جانتے تھے وہ امام صاحب کی بیوی کے نام سے جانتے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ نیک تھیں، پر میرے ساتھ جو بیتی تھی میں اسے بھی بالکل بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ کچھ روز بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے ابا کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ مجھے ردا کا خیال آیا تھا، لیکن میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میں جیسے ہی ردا سے ملی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی۔ میری سہیلی نے اپنے بھائی سے میری شادی کروا دی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اس سے ستیلی ماں کا پوچھا تھا، جب وہ کہنے لگی کہ میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور ابا میری شادی ذوالفقار سے کروانا چاہتے تھے۔ اماں بھی یہی چاہتی تھیں، پر میں سب بالکل نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ کڑا قدم اٹھایا تھا
اور اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی، پر اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ عورت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب میں واپس مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے اپنی ستیلی ماں پر ترس آیا تھا کہ کیسے اس عورت نے میری اماں کا گھر اجاڑا تھا، اور اب وہ خود ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ اب اس کا اپنا گھر اجڑ چکا تھا، اس کی اپنی ہی سگی بیٹی اس کے خلاف ہے۔ نہ جانے وہ عورت اب کہاں پر تھی۔ یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو چکا ہوگا۔